اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باوقار معزز سامعین اکرام، آج کا ہمارا مقصد یہ ہے بولنے کا کہ لوگ جس ماحول کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں، آج ہم اس بات پر تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں، تھوڑی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کا کوئی پیسہ لے لیتا ہے تو وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور اتنی بڑی بڑی باتیں بن جایا کرتی ہیں، کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ کسی کا مال مارنا تو ایسا سمجھو کہ بہت بڑا گناہ ہے، سمجھنا نہیں بلکہ ہے بہت بڑا گناہ۔ اور دنیا میں رہ کر کے اگر ہم کسی کا مال مار لیں تو قیامت کے دن تو ہمیں اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا۔ دنیا میں اگر کسی بھی طریقے سے وہ بچ جائے، لیکن قیامت کے دن وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن قیامت کے دن وہ نہیں بچ پائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں علماء کرام سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا صرف 3 پیسہ مار لیا، زیادہ کی بات نہیں کر رہے، صرف 3 پیسے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا 3 پیسہ مار لیا تو قیامت کے دن جس کا پیسہ مارا گیا ہے، قیامت کے دن اس کو، اور جس نے پیسہ مارا ہے وہ قیامت کے دن اس کو 700 باجماعت نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہمیں ملا کرتا نا، تو 700 باجماعت نمازیں قرض خواہ کو دینی پڑ جائیں گی، قرض خواہ کو دینی پڑیں گی۔ کیوں کہ دنیا میں اگر کسی کا مال مارو گے تو اگر دنیا میں نہیں دو گے تو قیامت کے دن تو ضرور دینا پڑے گا، لیکن جس کا پیسہ مار لیا کرتے ہیں تو وہ بھی کس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک وحدہ لا شریک ہے جو فیصلہ بہت اچھا کرتا ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے۔ دنیا میں رہ کر کے چاہے ہمارا مال کوئی بھی ضبط کر لے، چاہے کوئی کتنا بھی کھا لے، کتنی ہی حرام رشوت کھا لے، لیکن اگر کسی کا مال مارو گے نا تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کا انصاف فرمائے گا۔ اگر دنیا میں رہ کر کے میرا پیسہ کسی نے مار لیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ قیامت کا دن ہو اور میں اپنا قرض اس سے واپس مانگوں کہ میرا قرض میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کروں کہ مالک کائنات، دنیا میں رہ کر کے اس نے مجھ سے قرض لیا تھا اور میرا قرض واپس نہیں دیا تھا، میرے پیسے کو مار لیا تھا، اے پروردگار عالم آج مجھے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے اور میں اس سے قرض خواہ، جس نے میرا قرض مارا ہے، میں اس سے اپنا قرض لینا چاہتا ہوں۔ تو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی 3 پیسہ مارنے کے بدلے میں جس نے قرض مارا ہے اس سے 700 باجماعت نمازیں اس کو دی جائیں گی جس سے قرض لیا تھا اور اس کا قرض واپس دیا نہیں۔ اب بات تو یہ آ گئی کہ یہاں پر قرض لیا تھا اور قرض نہیں دیا تھا۔ بہرکیف دنیا میں کسی پر ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا جب تک مظلوم کو راضی نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی اس کا چھٹکارا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر اگر دنیا میں کسی نے دل دکھایا اور وہ یہ چاہے کہ یار دل تو میں نے دکھا دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اچھا انصاف کرنے والا ہے اور وہ بہت اچھا انصاف کرتا ہے، یار قیامت کے دن اگر میری پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ تو یہاں پر جب تک اس انسان سے معافی طلب نہیں کرے گا جس کا دل دکھایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اگر جس سے قرض لیا ہے اور قرض لینے کے بعد میں اس پہ دینے کی استطاعت نہیں، جب تک اس سے معاف نہیں کروائے گا جس سے قرض لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا کوئی صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ پہلے اس سے معافی مانگو، پہلے اس سے قرض معاف کرواؤ جس سے قرض لیا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اس کا کرم ہے کہ جس کو چاہے
غنی کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز مظلوم کو اس بات پر راضی کر دے گا کہ وہ اپنے بھائی کا جو ہے حق اسے معاف کر دے۔ بصورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں، اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور اس طرح وہ ظالم اگرچہ دنیا میں نیک پرہیزگار رہ کر کے بڑی بڑی نیکیاں لے کر قیامت میں آیا ہوگا، مگر بندوں کے حقوق ضائع کرنے کے سبب بالکل مفلس و قلاس ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کیوں اتنا بڑا قیامت کا نقصان کریں کہ دنیا میں 2 پیسے مارنے کے چکر میں، 3 پیسے مارنے کے چکر میں ہم قیامت کا اتنا بڑا نقصان کریں۔ یاد رکھو، دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہاں پر کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، قیامت کے دن کے لیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب و کتاب فرمانے کے بعد میں حساب کتاب فرمائے گا، اور اس کے بعد میں جو ہے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہی ہمارا جو ہے کام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو نمازیں پڑھیں، نمازیں پڑھنے سے سب کچھ ہے، اور کسی کا مال نہ ماریں، کسی کو پریشان نہ کریں، جو بے گناہ ہے اس کو پریشان نہ کریں، کسی پر ظلم و ستم نہ کریں، کیونکہ ظلم و ستم کرنے سے فائدہ کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص ضرور بدلہ لے سکتا ہے جس کا تم نے دل دکھایا ہوگا۔ وہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ اچھا انصاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ چاہے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر سکتا ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے، دنیا میں جب آئے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے اچھے عمل کرنے کی، نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ دوسروں کو پریشان کرنے کی اور برے کام کرنے کی۔ نمازیں پڑھیں، اور جہاں تک بھی ہو سکے اچھے کام کرنا شروع کر دیں۔